پسند آئی کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اس خاتون کو، اس گنہگار عورت کو جنت کی کیاریوں میں، باغوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ دوسری طرف ایک وہ عبادت گزار خاتون تھی جنہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ بلی کو اپنی نماز کے چکر میں، روزے کے چکر میں، اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں ایک بے زبان جانور کو انہوں نے کھانا نہیں دیا اور وہ بلی بھوک سے مر گئی، تو اللہ کے رسول نے اسی سفر معراج میں اس خاتون کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ تو اسلام وہ مذہب ہے جو صرف انسانیت کی بات نہیں کرتا، جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے کی بات کرتا ہے، جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے کی بات کرتا ہے۔ لیکن یہ شیطان امریکہ اور یہ اسرائیل آج جانوروں سے بدتر ہو چکا ہے، اور وہ انسانیت کے خون کو بہانے کے لیے اس طریقے سے ایٹم بم وہاں برسا رہا ہے کہ آج پوری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ دوستو، آج ایران کی باری ہے۔ میں ان تمام عرب حکمرانوں سے جن کے یہاں امریکہ کے اڈے ہیں ان تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم شیعہ سنی کے جھگڑوں کو مٹا کر کے محض کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، تو پھر ہم آپس میں کس چیز میں بٹے ہوئے ہیں؟ تو کلمے کی بنیاد پر آج شیعہ سنی کو مل کر کے باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پوری دنیا اگر یہ لڑائی کر رہی ہے تو مسلمان بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جائے، اور خاص طور پر اپنے ملک ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں، اس روزے میں کیا کوئی اتنا گر سکتا ہے؟ آپ کا مذہب، آپ کا دھرم، آپ کا دین جو کچھ کہے آپ عمل کیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ آپ گائے کا پیشاب پیئیں، مجھے کیا اعتراض ہے؟ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ یہ کام کریں، گائے کا گوبر کھائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور کسی مسلمان کو انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، اگر ہم اپنی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر ہم اپنی مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، تو تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ کسی مسلمان کو تم پیشاب پلاؤ، کسی مسلمان کو تم گوبر کھلاؤ، کسی مسلمان کے ساتھ وہ ویوہار کرو، وہ کام کرو جو صرف دین اسلام میں جائز نہیں، انسانیت سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ آج بہار میں اور ہندوستان کی دھرتی پر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ نہیں پیش آتا ہے کہ ایک روزے دار کو موت پینے پر مجبور کیا گیا اور گائے کا گوبر زبردستی کھلایا گیا۔ یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ اور یہ حکمران اس ملک کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ نفرت کی فضا قائم کر کے اگر اس ملک کی ترقی حکمران چاہتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ مسلمانوں کو پریشان کر کے اگر یہاں کے حکمران یہ چاہتے ہیں، یہاں کی حکومت چاہتی ہے ہم اس ملک کو بام عروج تک لے جائیں، ترقی کے منازل طے کریں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس ملک میں جس طریقے سے ہندو یہاں کے اصل باشندے ہیں، مسلمان بھی کرایہ دار نہیں۔ لوگوں یاد رکھو، ہم اس ملک کے حقدار ہیں، خدا کی قسم ہم کرایہ دار نہیں ہیں۔ اس ملک کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانیاں دی ہے، خدا کی قسم اگر ہمارے اسلاف نہیں ہوتے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا ہوتا، یہ ملک آزاد نہیں ہوتا، غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوتا تھا۔ ارے تم تو وہ لوگ ہو معافی مانگنے والے قوم کے، تم اولاد ہو، تم ویر ساورکر کہتے ہو، میں تو کہتا ہوں وہ بزدل شخص تھا جو معافی مانگتا تھا انگریزوں سے، ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ انہوں نے معافی مانگی، اور تم ویر کہتے ہو انہیں؟ ویر عبدالحمید تھے، لیکن جس ساورکر کا تم نام لیتے ہو اور ویر کہتے ہو، اور میں اپنے اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ذرا اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھا کرو، ذرا ان کی ہسٹری کو کھنگالا کرو، ذرا اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھا کرو کہ ہمارے بزرگوں نے کیسے فتویٰ دیا اور کیسے قربانی دی۔ دہلی کی سرزمین سے ایک انگریز مورخ چلتا ہے، خیبر کی سرزمین جو اس وقت جو ہے پڑوسی ملک پاکستان میں ہے، اور وہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں دہلی کی سرزمین سے جب پاکستان کے خیبر تک گیا تو کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں علماء کی لاش اور مسلمانوں کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو جس کو انگریزوں نے پھانسی دی تھی۔ یہ ملک ایسے آزاد ہوا ہے، یہ ملک بڑی قربانیوں سے آزاد ہوا ہے۔ آج اگر
کر اس ملک میں ہمیں کرایہ دار سمجھ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا سا تم اگر مسجد سے باہر آ گئے، ابھی کل یا پرسوں یہ جمعے کے دن کی بات ہے، حکومت کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ اگر مسجدوں سے باہر نمازیوں کی تعداد آ گئی تو اتنے لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا۔ خدا کی قسم، کیا آپ کا خون نہیں کھولتا؟ کیا آپ کا ضمیر نہیں چاہتا کہ یہ ملک ہمارا ہے؟ نفرت کی فضا کو جو لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان کھڑے ہو کر کے ان کو بتائیں گے کہ یہ ملک تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ ملک جتنا تمہارا ہے یہ ملک ہمارا بھی اتنا ہے۔ اگر انصاف کی بات آتی ہے تو تمہارا ہر تہوار، ابھی جو ہولی گئی پورا ملک وہ نظارہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے کہ سڑکوں پر کیا طوفان بدتمیزی برپا کی جاتی ہے کہ سڑکوں پر چلنا 2 سے 3 دن مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر تہوار جو تمہارا ہے سڑکوں پر ننگا ناچ آ کر کے تم کرتے ہو، تم دشہرا کہاں مناتے ہو؟ اور خدا کی قسم، جب تم بول بم بن کر کے جاتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم کہاں جاتے ہو؟ کیا آسمان میں تم نے سڑکیں بنا رکھی ہے یا اسی سڑک پر جاتے ہو؟ ابھی پچھلے مرتبہ اتفاق سے پٹنے کی سرزمین سے مجھے کسی کام سے دن میں دربھنگا جانا ہوا، جو ہائی وے ہے 4 لائن میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹی موٹی سوتاری ایسی سڑک کی بات نہیں کر رہا، میں اس لائن کی بات کر رہا ہوں۔ 4 لائن میں مکمل ایک سائڈ وہ سڑک بند رہتی ہے کاوڑیوں کو چلنے کے لیے، بول بم کے چلنے کے لیے۔ کیا اگر کوئی کسی مسلمان نے اعتراض کیا؟ لیکن اگر الوداع کی نماز میں زیادہ بھیڑ ہو گئی، شوق سے نہیں، زیادہ بھیڑ ہو گئی جمعے کی نماز میں، عید کی نماز میں، بقرعید کی نماز میں، اسی ہندوستان کی سرزمین میں پولیس والوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے اپنے بوٹ سے اپنے جوتوں سے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اس لیے میں حکمران سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نفرت کی فضا کو، اس ملک کے ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہو، تم ان سوئے ہوئے شیروں کو مت چھیڑو، یہ اللہ کے وہ نام لینے والے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے وہ غلام ہے جو اپنے مذہب کے لیے وفادار ہے اور اپنے ملک کے لیے وفادار ہے۔ یہ اپنے مذہب کے لیے وفادار ہے اور اپنے ملک کے لیے وفادار ہے۔ جس دن یہ شیر جو سوئے ہوئے ہیں اگر وہ جگ گئے تو اس دن پھر نفرتی لوگوں کی خیر نہیں ہے، جو نفرت کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔